ایک بہت مشہور واقعہ ہے اور آئی ایم شور کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کبھی نہ کبھی آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، لیکن آج سے پہلے یہ مکمل واقعہ کسی آتھینٹک ریفرنس کے ساتھ شاید ہی آپ کو کبھی کسی نے سنایا ہو۔ یہ واقعہ 12ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر علامہ عبدالکریم قشیری نے اپنی کتاب شرح التذکیر میں بھی لکھا ہے۔ پھر اس واقعے کو 9th سینچری کے ایک ایجپشن اسکالر علامہ کمال الدین الدمیری نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب حیات الحیوان الکبریٰ کے باب الحوت میں بھی لکھا ہے، اور علامہ صفوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں بھی لکھا ہے۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں تمام جانداروں کے لیے ایک عظیم الشان دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سب سے پہلے تو ایک سوال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخر ایسی ایک دعا مانگیں گے کیوں؟ کیونکہ مستدرک الحاکم میں حضرت جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اور جعفر ابن محمد کون تھے؟ آپ انہیں امام جعفر صادق کے نام سے بھی جانتے ہوں گے، اور یہ وہ شخص تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تب تک نہیں بیان کرتے تھے جب تک کہ باقاعدہ وضو نہ کر لیں۔ اور 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے فقیہ، محدث اور مصنف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جعفر ابن محمد کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت ایسی تھی کہ اس پر کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور خود امام نووی کے جو جعفر صادق کی گواہی دے رہے ہیں، خود وہ کیسے تھے؟ شیخ یاسین المراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی کو پہلی مرتبہ تب دیکھا کہ جب وہ تقریباً 10 سال کے تھے۔ بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے تو وہ ان کے ساتھ جاتے نہیں تھے۔ بچوں نے جب زبردستی کی تو وہ روتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے پڑھنا ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں نے ان کے استاد کو کہا کہ آپ اس بچے پر خصوصی توجہ دینا، یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اور زاہد بنے گا۔ تو ان کے استاد نے پوچھا کہ کیا آپ کوئی نجومی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ جان لیں کہ جو علم میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے پیچھے کس قدر سنجیدہ اور ذمہ دار لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ صرف کہی ہوئی سنی ہوئی باتیں نہیں ہوتی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی حکومت دے دی تھی، اور آپ کی یہ حکومت تقریباً 700 سال اور 6 مہینے تک رہی۔ آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا اور ہر چیز کی بولی سکھا دی گئی۔ جنات، انسان، شیاطین، جانور، چرند اور پرند کے علاوہ درندے بھی۔ آپ کے زمانے میں ایسی ایسی عجیب و غریب ایجادات ہوئیں کہ جن کے متعلق انسان نے کبھی سنا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ جب اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے سلیمان، اب اپنا علم اور حکمت اپنے بھائی کے سپرد کر دو، اور یوں 480 لوگوں سے ہٹ کر خلافت پھر ان کے بھائی کو ملی۔ اب ذرا سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کی انسانوں سمیت ہر چیز پر حکومت رہی، 700 سال تک رہی، لیکن ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں ان 700 سالوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت کا لارجر پارٹ تو ہماری تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ دوسری ڈیمینشنز میں ہوا تھا، جنات اور شیاطین کی دنیاؤں میں ہوا تھا، مشرق اور مغرب میں ہوا تھا۔ اور مشرق و مغرب کیا ہیں؟ اگر آپ نے میرا دوسرا سیزن حیرت کے دروازے دیکھا ہے تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کی یہ حکومت کہاں کہاں ہوئی ہوگی۔ اب جب کہ انہوں نے یہ دعا مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اجازت دے دی، تو ایک طویل عرصے تک سلیمان علیہ السلام اس دعوت کا بندوبست کرتے رہے، اور جب وقت آیا، جب تمام جانداروں کو بلانے کا وقت آیا، تو صرف ایک مچھلی آئی، ایک عظیم مچھلی، اور اس وقت تک جو کچھ سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ سب کچھ کھا گئی، یہاں تک کہ پھر مزید کی بھی فرمائش کرنے لگی۔ Now I'm aware کہ بہت سے ویورز پوچھیں گے کہ بھئی وہ کس زبان میں باتیں کرنے لگ گئی، تو آف کورس ہیبریو زبان تو بولی نہیں ہوگی۔
لیکن جہاں قرآن پاک کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد اور چیونٹی کی زبان سمجھ لیا کرتے تھے، تو مچھلی کی زبان سمجھنا بھی یقیناً ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہوگا۔ اب وہ مچھلی مزید کھانا مانگنے لگ گئی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرا کھانا اس سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے سلیمان، لیکن میرے رب نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا سوائے آج کے دن کے کہ جب آپ نے میری میزبانی کی ہے۔ کاش کہ آپ نے میری میزبانی نہ کی ہوتی سلیمان، اور کاش کہ میں آپ کی مہمان نہ بنی ہوتی۔ انکریڈیبل۔ اب وہ مچھلی ویل تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ پہلی بات کہ بلیو ویل دن میں 10 سے 20 ٹن خوراک کھاتی ہے، جو کہ آف کورس کم تو نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام جن کے متعلق السبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پیالے تالابوں کے برابر ہوا کرتے تھے، اور ان کے ہاں دیگیں بڑے بڑے چولہوں پر جمی ہوا کرتی تھیں، تو ان کے لیے کئی ماہ لگا کر ایک بلیو ویل کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا I'm sure کہ کوئی مشکل بات نہیں رہی ہوگی۔ لیکن ایک طویل عرصے تک دعوت کا سامان اکٹھا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مچھلی ان کا تمام کھانا کھا گئی اور پھر بھی بھوکی رہی، تو پھر یہ کوئی بلیو ویل نہیں ہو سکتی، بلکہ پانیوں سے بھرے آسمان کے کسی راستے سے نکل کر کسی اور ارض سے یہاں آئی ہوئی دابہ ضرور ہو سکتی ہے، ایک ایسی ارض کہ جہاں اللہ نے پیٹ کے بل رینگنے یا پیٹ کے بل تیرنے والے دابات پھیلا دیے تھے۔ یہ بات بہت زبردست ہے، بہت غور سے سمجھنے والی ہے۔ آپ بے شک اسے ریوائنڈ کریں، اسے دوبارہ سنیں، اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے let that sink in،